اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا پس وہ شخص جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم نے کمایا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، یہ سورہ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 24۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ بندہ جس کا اللہ نے شرح صدر فرما دیا ہے، جس میں قرآن پاک اور احادیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور ایک وہ بندہ جو جس کا شرح صدر نہیں ہے کہ نور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا یہ دو لوگ ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے جس کو چاہتے ہیں۔ ہدایت کی حصول کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن سامنے ہو، سنت سامنے ہو اور نور ایمان انسان کے دل میں داخل ہو جائے۔ آج کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوگا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ اب اس آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، ایک وہ بندہ جو اپنے چہرے کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب سے بچائے گا، اور دوسرا معنی کیا گیا کہ جو چہرے کو بچائے گا عذاب سے۔ اب یہ دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اس حوالے سے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے چہرے اور سر پر مارا جائے تو وہ اپنا ہاتھ سامنے لاتا ہے روکنے کے لیے کہ میرا چہرہ بچ جائے، میرا سر بچ جائے۔ حالانکہ ہاتھ بھی قیمتی ہے، ہاتھ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ میرا چہرہ بچ جائے، ہاتھ بے شک زخمی ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جہنم کا حال یہ ہوگا کہ ہاتھ بندے ہوں گے، جو آگ آئے گی وہ سب سے پہلے اثر ہی چہرے پر کرے گی اور سر پہ کرے گی۔ اور دوسرا جو معنی ہے اس حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ جہنم کے اندر اوندے منہ داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے آگ میں جائے گا ہی چہرہ۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ چہرہ سامنے ہوگا اور آگ اس پر اثر انداز ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے الٹا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا اوندے منہ۔ اب سب سے پہلے جو چیز آگ میں جائے گی وہ چہرہ ہوگا اور اس کا سر ہوگا، اور یہ کہا جائے گا وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اب چکھو جو کچھ تم کما کے لائے ہو، اب اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب ایک عذاب تو یہ ہے کہ انسان آگ میں جا رہا ہے، دوسرا ارشاد فرمایا وہم یصرخون فیہا، وہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے، لیکن اس چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ لوگ چاہیں گے کہ کچھ عذاب کم ہو جائے، انہیں عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب جہنم ہے، اس کی آگ ہے، یہ عذاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہنا ہے۔ فرمایا کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ عذاب وہاں سے آیا جس کا ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، آپ دیکھیے گا قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا تو کس کے ذریعے؟ پانی۔ اب پانی ایسا ہے کہ جو ہماری ضرورت کے لیے ہے، زندگی کے لیے ہے، فصل کے لیے ہے، ہر ایک چیز کے لیے ضرورت ہے اس کی، لیکن اسی پانی کو بڑھا کر اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اب ہمارے لیے ہوا چاہیے، ہم زوردار انداز سے اندر کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب قوم عاد پر جب اللہ نے عذاب بھیجنا تھا، اسی ہوا کو اللہ نے تیز کر دیا۔ تو جو جن قوموں پر عذاب آیا ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ اب قوم سمود بعد میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ہم سے پہلے والے پانی میں غرق ہو گئے، ہوا کے اندر جو ہے نا ان کو اٹھا کے تباہ کیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر ایسے بنائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اثر انداز نہ ہو سکیں۔ پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنانا شروع کی، اپنی طرف سے پوری حفاظت کے اندر چلے گئے۔ لیکن جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجنا تھا، جبرائیل امین آئے، اس دروازے پر کھڑے ہوئے اس شہر کے، اور ایک چیخ ماری، سب لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عذاب نہیں آئے گا، چونکہ پانی سے بھی حفاظت ہو گئی، ہوا سے بھی حفاظت ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے عذاب کی وہ شکل لائی جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو اس جگہ سے جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چکھایا دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی کو۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہاں جو عذاب آیا اس کا انجام کیا ہوا کہ موت آ گئی۔
مر گئے. لیکن فرمایا یہ جو عذاب آخرت میں آئے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. یہ چاہیں گے کہ موت آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے کہ اب کوئی بندہ باقی نہیں بچا، اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے کہ اب کوئی باقی نہیں بچا جس نے جہنم میں جانا، اور جو جہنم میں ہیں اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں چلے گئے یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو ان دونوں کے سامنے درمیان میں جو پل ہے، پل صراط، اس پر موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں اور اس کو ذبح کیا جائے گا. فرمایا یہ منظر دیکھ کر اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی میں مر جاتے، جہنم والے غم میں مر جاتے، کیونکہ آج موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب اس کے بعد کسی پر موت بھی نہیں آئے گی. جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اب جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں رہیں گے. فرمایا جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سمجھے. قرآنًا عربیًا، قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے. لیکن آج ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا رب عربی میں کلام کیوں کرتا ہے. یہ مغالطہ آج بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کو عربی ہی کیوں پسند ہے. اصل میں بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ قرآن پاک پہلی وحی نہیں ہے. قرآن سے پہلے 3 بڑی کتابیں آ چکی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. یہ قرآن سے پہلے ہے، اور اس سے پہلے 110 صحائف آ چکے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جس نبی کو بھی بھیجتے ہیں الا بلسان قوم ہی، اس قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں. اب جب نبی کی زبان قوم کی زبان ہوگی تو اس نبی پر جو وحی آئے گی تو عربی میں آئے گی. عربی میں کیسے آئے گی؟ جس قوم کا نبی ہے، جو اس علاقے کی زبان ہے، اس زبان میں اللہ وحی اتاریں گے. سریانی زبان میں وحی آئی، عبرانی زبان میں وحی آئی. اب چونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تھا اور آپ عرب میں تھے تو قرآن عربی میں آیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کلام فرماتے ہیں تو عربی میں کیوں فرماتے ہیں. یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے کہ جی تمہارے رب کو جب ہر زبان آتی ہے تو صرف عربی میں وحی کیوں ہے. یہ اس لیے کہ قرآن کن پہ نازل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کہاں تھے؟ عرب میں. اس لیے اللہ نے عرب میں خطاب فرمایا، ورنہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان الگ تھی، وہی اس زبان میں تھی. جی داؤد علیہ السلام کی زبان الگ تھی، وہی اس زبان میں تھی. پہلے انبیاء کو جو کتابیں ملی ہیں جس زبان میں وہ نبی تھے اسی زبان میں اللہ نے وحی اتاری. پھر دوسرا اشکال کیا جاتا ہے تو اگر وہی نبی پر نازل ہوئی تھی اور عربی میں، تو آج تمہارے لیے کیوں ضروری ہے کہ نماز کے اندر تم نے بھی عربی پڑھنی ہے؟ تم نے عربی کیوں پڑھنی ہے؟ اگر اللہ رب العزت کو تمہارے ہر زبان سمجھ آتی ہے تو پھر کوئی جس زبان میں مرضی پڑھے. اب یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے وہ حاضری جو اللہ کے سامنے اس کے دربار میں دی جاتی ہے، اور ایک وہ حاضری ہے جو کوئی بھی بندہ کہیں بھی دعا کرتا ہے اللہ سے. اب جو بندے کا اپنے رب سے دعا والا تعلق ہے، کیا آج تک آپ نے کہیں سنا کہ دعا صرف عربی میں مانگنی چاہیے؟ آپ پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے، فارسی میں مانگے، جس زبان میں مرضی دعا کریں اللہ سے، اللہ سب کی دعا سنتے ہیں. اور اللہ تو ان کی بھی سن لیتے ہیں جو بول نہیں سکتے. تم زبانوں کے چکر میں پڑے ہو، وہ نہ بولنے والوں کا بھی سمجھ جاتا ہے. تمہیں یہ کس نے کہا کہ اللہ کو زبان سمجھائے؟ تب آتی ہے جب کوئی الفاظ ادا کرے. اللہ نے ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت رکھ دی کہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت یہ بچہ بول نہیں سکتا لیکن اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. یہ جو اس کا رونا ہے یہ کھانے کے لیے ہے، یہ جو رونا ہے یہ درد کا ہے، یہ جو رونا ہے یہ صفائی کا ہے. یہ ماں کو سمجھ آ گئی. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اپنے بندے کے نہیں سمجھیں گے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے. تو یہ کہنا جی کہ اللہ کو زبان عربی ہی کیوں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں بے وقوفی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے نا. آپ دعا جس زبان میں مرضی مانگے، اللہ نے کوئی پابند نہیں کیا آپ کو کہ آپ عربی کی دعا ہی قبول ہوگی، نہیں. آپ جیسے ہاں جب آپ مسجد میں آ گئے، دربار الہی میں آ گئے، ایک خاص عمل کے لیے آ گئے. اب چونکہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ نماز جیسے ہی نمازی کہتا ہے نا اللہ اکبر، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ.
اب اس نے حرام کر دیا، اب کسی اور طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی اور سے بات نہیں کرنی، اب کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا، اب چہرہ کسی اور طرف نہیں کرنا، اب کھانا نہیں ہے، اب پینا نہیں ہے، سلام کا جواب نہیں ہے، ساری چیزوں سے روک دیا، کیونکہ اب تمہارا تعلق اپنے رب سے ہے۔ تو اب جب تم دربار میں آگے ہو نا، تو دربار میں آتے وقت جو درخواست دی جاتی ہے اس کے الفاظ ضروری ہوتے ہیں خاص، وہ اب آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے نہیں، ہر جگہ پہ یہی ہے۔ آپ جتنے بھی اچھا لکھ سکتے ہوں، لیکن جب آپ نے کہیں کسی آفس میں درخواست دینی ہوتی ہے آپ خود نہیں لکھتے، جو باہر ورکر بیٹھے نا آپ انہیں کہتے ہیں جی لکھے، تو وہ کہیں گے آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو نہیں، آپ کہتے ہیں لکھنا آتا ہے لیکن دفتر کی زبان کیا ہے وہ تم بہتر جانتے ہو۔ یہ جو قرآن پاک ہمیں کہا گیا کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے، یہ اس لیے کہ یہ خود اللہ کا کلام ہے، تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایسی خطا نہیں ہوگی کہ جو آپ اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے تھے۔ اس لیے نماز کے اندر حکم دیا گیا کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے، باقی جو دعا مانگنی ہے مانگو۔ قرآن عربی، تو قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ لعلہم یتقون، یہ اللہ نے اس لیے آسان کر کے اتارا تاکہ تم لوگ سمجھو۔ ضرب اللہ مثلا، فرمایا اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، رجلا فیہ شرکاء، اس کے اندر بہت سارے شریک ہیں، ایک غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، متشاکسون، اور وہ سارے کے سارے آقا آپس میں ضد بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہے، لیکن ایک غلام میں یہ سارے لوگ شریک تھے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ غلام ہے جو کسی ایک کا ہے۔ فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَانِ، مسئلہ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ غلام ہے جس کے 5 آقا ہیں اور وہ پانچوں آپس میں ضدی بھی ہیں، آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ایک کہتا ہے میری بات سنو، دوسرا کہتا ہے ادھر آؤ، وہ کہتا ہے رک جاؤ، وہ کہتا ہے جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے کھانا لا کے دو، وہ کہتا ہے میرا جوتا لا کے دو۔ اب یہ ایک بیچارہ ایک ہی وقت میں، چونکہ غلام تو سب کا ہے، اب کیا کرے؟ اور وہ جان بوجھ کے ضد کرتے ہیں کہ جو کام وہ کہے گا میں اس کے خلاف کہوں گا، وہ کہے گا گھر کا کام کرو، یہ کہے گا بازار سے لے کے آؤ۔ تو یہ بیچارہ کبھی ان پانچوں کو راضی کر سکتے جی؟ وہ کبھی اسے راضی ہو سکتے ہیں نہیں، اور ضدی ہیں آپس میں۔ اسی لیے دیکھیں نا، یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے نا، اللہ بندوں کی نفسیات جانتے۔ 5 لوگ اگر آپس میں اتفاق رکھتے ہوتے پھر یہ مثال اس طرح سمجھ نہ آ سکتی۔ فرمایا متشاکسون، یہ آپس میں ضدی ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ضد بازی میں جڑے ہوئے۔ اب غلام بیچارہ ایک ہے، مالک اس کے 4-5 ہو گئے، اب یہ پریشان ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ غلام ہے جو ایک کا ہے پورا، اب وہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ کہے گا، اس کو راضی کرنا آسان ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، مسئلہ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں الحمدللہ کا کیا مطلب ہوا؟ بتانا یہ ہے آپ کو کہ اس ذات کا شکر ادا کرو کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ اکیلا ہے، بس اسی کو راضی کرنا ہے تم نے۔ کسی اور کو راضی کرنے کی، کسی اور کو سفارشی بنانے کی، کسی اور کو لے کے آنے کی، کوئی اور آئے گا تو وہ سنے گا، فرمایا نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک ہی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا جی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، پر میں شریعت نے اجازت دی ہے، اگر وہ عدل قائم رکھ سکتا ہے تو کر لے۔ تو اس نے آگے سے کہا اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی نا کہ میں اپنا نقاب ہٹا کے اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی تو آپ یہ فتویٰ دینے پر مجبور ہو جاتے کہ ایسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی جائز نہیں۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئے، وہ چلی گئی۔ بعد میں جب ہوش آیا تو ساتھ بیٹھے لوگوں نے پوچھا تو آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا سنا نہیں، اس کا جملہ نہیں سنا۔ یہ عارضی حسن کی مالک اپنا شریک برداشت نہیں کر رہی، تو جو حسنوں کا مالک ہے وہ شریک کیسے برداشت کرے؟ اللہ کیسے برداشت کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ اور بخاری شریف کتاب و توحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کے آئے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے بستر پر کسی اور بندے کو دیکھوں کہ میری بیوی ہے اور کوئی اور بندہ ہے، میں دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ روایت کتاب و توحید میں لائی گئی۔ کیا مطلب ہے کہ مرد اپنی بیوی میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کائنات میں شریک کیسے برداشت کرے؟ یہ رشتہ تو ایک جملے سے جوڑا ہوا ہے، وہ تو اس کائنات کا رب ہے۔
فرمایا الحمدللہ، کتنا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے بس. اور وہ اتنے جلدی راضی ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی اور اتنے جلدی راضی نہیں ہوتا. اور آپ جتنی دفعہ بھی توبہ توڑے ہیں پھر آ جاؤ پھر راضی ہو جاتے. اور فرمایا اللہ انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کا. حالانکہ توبہ قبول ہونے کے بعد فائدہ بندے کا ہے، اللہ خوش ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو. وہو الغفور الودود، وہو الغفور الودود، وہو الغفور الودود. اس کا ترجمہ حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں معاف اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بڑی کرتے ہیں. ہم تمہیں معاف اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بڑی کرتے ہیں. جیسے ہی زبان پہ الفاظ آتے ہیں اللہ معاف کر دیتے جیسے. اور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو آپ معاف کر رہے ہیں، اتنی دفعہ توبہ توڑی ہے. اللہ فرماتے تم نے یہ تو دیکھا کہ توبہ توڑی ہے، یہ نہیں دیکھا آیا تو پھر میرے پاس ہی ہے نا، میں نے معاف کر دی. قسم اٹھائی اللہ نے، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک موت کا فرشتہ نہیں دیکھا جب بھی توبہ کرے گا میں قبول کر لوں. فرمایا الحمدللہ. اب اس ایک جملے پر آپ جتنی بھی بات کریں گے وہ کم ہے. کتنا بڑا احسان ہے اور کرم ہے. اللہ نے فرمایا صرف تم اپنا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک کر لو، میں سب کے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دوں. میرے ساتھ ٹھیک کر. ہم تعلقات ٹھیک کرنے کے چکر میں یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ کبھی راضی ہوگا ہی نہیں بندہ. آپ اللہ کو راضی کریں بندے سارے خود بخود ٹھیک ہو جائے. اس لیے حدیث میں فرمایا نا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جب جبرائیل امین کو بلا کے بتاتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، اور یہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی کریں، اور ساری کائنات میں اعلان کروا دو کہ اللہ اور اس کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی محبت شروع کرو. الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. انک میت و انہم میتون، فرمایا آپ پر بھی دنیا سے جانا ہے، آپ پر بھی وفات ہے، و انہم میتون، اور یہ بھی مریں گے. یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ یہ کافر کہا کرتے تھے کہ ابھی تو یہ دعوت دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی جانا ہوگا تو بعد میں دعوت ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، اور کام والد کا اولاد چلاتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام چلے گا، اور ان نشان کا الابتر، آپ کا دشمن ہی ناکام ہوگا، دعوت بھی چلے گی اور قیامت تک چلے گی. اب اس آیت کریمہ سے یہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کا اس روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں رہا. تو اب یہاں اللہ رب العزت کا دو لفظ، ایک ہی لفظ کو دو دفعہ استعمال کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر ایک ہی معنی ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ایک ہی لفظ کو دو بار استعمال نہ فرماتا. انک میتون و انہم میتون، ایک ہی لفظ دو دفعہ آیا ہے تو اب اس کا معنی الگ ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہاں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک ہی لفظ دو بار آیا. اب نبی کے لیے اس کا معنی الگ ہوگا اور زلیخا کے لیے اس عورت کے لیے اس کا معنی الگ ہوگا. اگر ایک ہی معنی میں دونوں کا لیا جائے گا تو نبوت کہاں رہے گی؟ تو یہ ایک لفظ دو بار آیا ہے تو دونوں لفظ کی مراد الگ ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر فرمایا یہ قیامت کے والے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کریں گے. اب وہ کیا ہوگا کہ انبیاء یہ فرمائیں گے کہ ہم نے دعوت پہنچا دی، اور لوگ یہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. پھر اللہ گواہ کھڑا کریں گے، یہ امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی، اور اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. اللہ سمجھنے کی